नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ताइफ़तानि मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। पारा 26 सूरह अल-हुजुरात, रुकू 11, आयत नंबर 9 और 10। गुज़श्ता आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का, आदाब का बयान था। अब उमूमी मुआशरती आदाब और अहकाम का बयान है, जिसमें उमूमी तौर पर इज्तिमाई और इनफिरादी तौर पर बाहमी हुकूक का बयान है। इमाम अबू हय्यान नकल करते हैं और रूहुल मानी इसको इख्तियार करते हैं। फरमाते हैं कि सबब नुज़ूल के हवाले से मुतअद्दिद वाक़िआत मनक़ूल है। आयात मज़कूरा के शान नुज़ूल के हवाले से, शान वरूद के हवाले से मुख्तलिफ वाक़िआत, लेकिन सब वाक़िआत का मजमूआ या क़द्र मुश्तरक मुखातबीन जो है वो उलुल अमर है, मुलूक है, बादशाहान है, जिनको क़िताल, जिहाद, लड़ने के वसाइल फराहम होते हैं और उनके पास लड़ने के वसाइल होते हैं। बयानुल कुरान में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या मुखातिबीन तमाम मुसलमान है कि वो इस मुआमले में उलिल अमर की इआनत करे, जहां हाकिम, इमाम, अमीर, बादशाह, रईस या हुकूमत और रियासत मौजूद नहीं है, तो उसका हुक्म यह है कि दोनों फरीकैन को समझाया जाए, उनको क़िताल और लड़ने से रोका जाए, उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि इंसानियत का खून मत बहाओ, समझाया जाए कि कत्ल गारत से बाज आ जाओ, ख्वाह किसी भी बुनियाद पर हो, सुबाइयत, कौमियत, लिसानियत, असबियत, फिरकवारियत। और अगर दोनों न माने तो दोनों लड़ने वाले कुव्वतों से अलग तलग हो जाए, न किसी की मुखालफत करे, न किसी की मुआफकत करे। और ये लिखता है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयानुल कुरान में। अहले ईमान के माबैन बाहमी लड़ाइयों की चंद सूरतें हो सकती है। एक तो ये है कि दोनों जमातें इमामुल मुस्लिमीन रियासत हुकूमत के तहत विलायत हो, या दोनों जमातें विलायत के मातहत नहीं है, या एक जमात विलायत के मातहत है, दूसरे जमात विलायत के मातहत नहीं है। तो पहली सूरत में जब दोनों जमातें हुकूमत और रियासत का हिस्सा है, आम मुसलमानों पर लाजिम है कि बाहमी जंगो जदाल से रोके, समझाए उसको कि कत्लो क़िताल से, लड़ने से बाज आ जाओ, और इमामुल मुस्लिमीन पर, रियासत पर लाजिम है कि इस्लाह करे,
اگر حکومت اسلامیہ دونوں فریقوں سے جنگ و جدال سے باز آ گئے تو قصاص بھی ہوگا، دیت کے احکام بھی جاری ہوں گے، اور اگر دونوں فریق باز نہ آئے تو دونوں فریقوں کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے۔ جس فریق نے اطاعت قبول کر لی تو وہ فریق عادل ہے، اور جو فریق بغاوت کرے وہ فریق باغی ہے۔ تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہدایہ میں، فتح القدیر میں، بحر الرائق میں وغیرہ میں، لیکن المختصر اور جامع حکم یہ ہے کہ قتال سے پہلے ان کے ہتھیار چھین لی جائے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھو۔ قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت اولاد کو غلام یا لونڈے نہیں بنا سکتے، ان کے مال کو مال غنیمت متصور نہیں کر سکتے، البتہ توبہ کرنے تک ان کو بھی اور ان کے اموال کو بھی، مال و دولت کو بھی محبوس بند رکھا جائے۔ رٹ ہے نا حکومت، اور توبہ کے بعد پھر اس کو واپس کر دیا جائے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یعنی اگر بغاوت کرنے والے فرقہ، باغیوں کا ٹولہ بغاوت سے، قتال سے، جنگ و جدال سے باز آ جائے تو جنگ بند کر دینے پر صرف اکتفا نہ کرو، بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالے کی بھی فکر کرو، تاکہ دونوں میں بغض و عداوت جو ہے وہ برقرار نہ رہے۔ ختم کرو اس عداوتوں کو۔ کس بنیاد پر لڑ رہے ہیں، وجوہات کیا ہے، عوامل کیا ہے؟ زمین کی جنگ ہے، مسئلے کی جنگ ہے، منشیات کو جنگ تو نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان انصاف اور عوامل پر بحث کیا جائے تاکہ مستقل طور پر بھائی چارہ جو ہے کی فضا قائم ہو۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو، اس لیے قرآن کریم نے تاکید فرمائی کہ ان فریقوں کی حقوق میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے، عدل و انصاف کی پابندی کرے۔ ہدایہ اور بیان القرآن وغیرہ میں یہی لکھا ہے۔ تفسیر مظہری بحوالے فتح القدیر لعلامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ سب سے پہلے ان کی شکایت کا ازالہ کرے، ان کی شکایت سنیں۔ ان کو کوئی شکوک ہے، شبہات ہے، غلط فہمیاں ہے، اس کو دور کرے۔ اگر وہ اپنی مخالفت میں ایسی کوئی دلیل پیش کرے جن کی بنا پر کسی امیر یا امام کی مخالفت شرعاً جائز ہے، تو جن سے خود امام المسلمین کا ظلم، جبر، بربریت ثابت ہو تو عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ جماعت کی مدد کرے تاکہ امام اپنے ظلم سے، جبر سے باز آ جائے، بشرطے کہ اس کے ظلم کا ثبوت یقینی طور پر ثابت ہو
اور بغیر شکوک اور شبہات کے ثابت ہو، اور کوئی ایسی واضح وجوہات ہو بغاوت کی، عدم اطاعت کی، جو بیان نہ کر سکے، اور بلا وجہ حدرمی عینات حسد بغض کی بنا پر تو اور امام المسلمین کے خلاف تیار ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے۔ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ بلا وجہ بغاوت کرے تو ان کے خلاف لڑنا جائز ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنی احتیاط فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خود قتال شروع نہ کرے تو اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، قذافی تفسیر مظہری۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس جماعت کا باغی اور ظالم ہونا بالکل یقینی ہو، واضح ہو۔ اگر ایسی صورت کے دونوں فریق کے کوئی شرعی حجت رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، اور یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون باغی ہے اور کون مطیع ہے، عادل ہے، وہاں جس شخص کو کسی ایک کے عادل ہونا ظن غالب کی بنیاد پر ہو تو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور جس کو کسی کی طرف رجحان نہ ہو تو ان سے جب اعتزال اختیار کے نارکشی اختیار کرے، اور جس کو دونوں سے مطمئن نہیں ہے کہ یہ لڑنا ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کے مشاجرات کے حوالے سے جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، اور بہت سارے